حدیث پاک میں آتا ہے، فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، ایک وقت لوگوں پہ ایسا آئے گا، صبح کو آدمی مومن ہوگا، شام کو موت آئی تو جنازہ کافر کا اٹھ رہا ہوگا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو امید کرتا ہوں کہ آپ خیریت سے ہوں گے۔ آج پھر ایک مرتبہ حضرت مولانا قاری محمد حنیف ملتانی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی تقریر لے کر حاضر ہوا ہوں، جس کا عنوان ہے شیطان اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ۔ آپ بھی سنیے، میں بھی آپ کے ساتھ سنتا ہوں۔ اذن عالم کے ساتھ ساتھ پوری کائنات کو پالنا اللہ پاک رب العالمین ہے، وہ سارے جہان کے پالنہار ہے، بے نیاز بادشاہ ہے، سارے ملک کا مالک ہے، جسے چاہے زندہ کر دے، جسے چاہے مردہ بنا دے، جسے چاہے عزت عطا فرما دے اور جس کو چاہے ذلت کے گڑھے میں دھکیل دے۔ نہ وہ کسی سے مشورہ مانگتا ہے، نہ اس کا کوئی ساتھی اور ہمسر ہے، نہ اس کا کوئی ثانی، نہ اس کا کوئی شریک، تمام تر معاملات میں وہ خود کلی مختار ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اور صحابہ کرام نے اسی اعتقاد اور عقیدے پر ساری زندگی گزاری اور اسی پر دنیا سے رخصت ہو۔ کسی مشکل میں، کسی بھی پریشانی میں کبھی بھی صحابہ کرام نے اللہ کے سوا کبھی غیر کو نہ پکارا، نہ بلایا اور نہ کسی تکلیف کو دور کرنے کے قابل صحابہ خدا کے سوا کسی کو سمجھتے تھے۔ آج جو قرآن کریم کی آیات تلاوت کی گئی، ان میں اللہ پاک نے مسلمان کی علامات، اس کی نشانیاں بیان فرمائی کہ اگر کسی کا یہ جی چاہے کہ میں اپنے بارے میں یہ جانچوں اور پتہ کروں کہ میں مسلمان ہوں یا نہیں، تو یہ 10 نشانیاں اپنے اندر خود بخود غور کر کے دیکھو کہ آیا یہ ہم میں پائی جاتی ہیں کہ نہیں۔ اگر پائی جائیں تو الحمدللہ، اور اگر ہم میں وہ نہیں پائی جاتی تو ہمیں اپنے اندر پیدا کرنی پڑیں گی، بغیر ان کے چارہ نہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالی اس بات پر راضی ہے کہ ہر دنیا سے اٹھنے والا جس کا جنازہ اٹھے اس کے پاس یہ 10 نشانیاں موجود ہوں۔ سب سے پہلی نشانی اللہ تبارک و تعالی جل شانہ نے فرمائی ان المسلمین والمسلمات، پہلی نشانی یہ ہے کہ آدمی مسلمان ہو۔ اب سوال یہ کہ مسلمان تو ہم ہیں، مسلمان کے گھر میں پیدا ہوئے، مسلمان کہلاتے ہیں، ہمارے ماں باپ کے نکاح ہوئے، ہمارے ماں باپ کے جنازے ہوئے، تو ہم مسلمان تو ہیں، تو خدا ہم سے مسلمان ہونے کا مطالبہ پھر کیوں کرتا ہے جبکہ ہم پہلے سے مسلمان ہیں؟ اور اللہ کہتا ہے مسلمان بن کے آؤ۔ معلوم یہ ہوا کہ اللہ پاک کا جس مسلمانی کا مطالبہ ہے وہ کوئی اور طریقہ کار ہے۔ اللہ پاک فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، او لوگوں ڈرو پروردگار عالم سے، حق تقاتہ، جیسا کہ اس سے ڈرنے کا حق ہے، ولا تموتن الا وانتم مسلمون، جب تمہاری موت آئے تو مسلمان بن کے مرو، مسلمان بن کے زندگی گزارو۔ مہد سے لے کر لحد تک تمہاری ساری زندگی، تمام زندگی کے شعبہ جات، شادی ہو، غمی ہو، تجارت ہو، کاروبار ہو، لینا دینا، اٹھنا بیٹھنا، سونا جاگنا، کھانا پینا، تمام کا تمام تمہارا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی کے طریقے پہ ہو۔ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، یہاں تک کہ جب تمہاری موت آئے تو جنازہ مسلمان کا اٹھے۔ حدیث
چند جانور ہیں ان کے پروں پہ قرآنی آیات لکھی ہوئی ہیں، وہ گندگی اور غلاظت کھا رہے ہیں۔ صحابہ لرز گئے، کانپ گئے، اے اللہ کی پاک پیغمبر، قرآن کریم کی بے ادبی، قرآن کریم کی توہین ہو رہی ہے، اللہ کا قرآن پروں پہ لکھا ہے، گندگیوں میں چونٹ ڈبو رکھی ہے، گندگی کھا رہے ہیں۔ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور فرمانے لگے میرے صحابہ، میری امت پہ ایک وقت ایسا ہی آئے گا، لوگ قرآن پڑھیں گے، قرآن سنیں گے، پر کام ایسے کریں گے جیسے یہ جانور کر رہے ہیں۔ ایک اور حدیث میں فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ لوگ بڑے خوشگلو ہوں گے، خوشیلان ہوں گے، پڑھتے ہوئے تمہیں بڑے اچھے لگیں گے۔ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پیاری پیاری انگلی اپنے حلق مبارک پہ رکھی اور فرمایا لوگ قرآن پڑھا کریں گے، پر قرآن یہاں سے نیچے نہیں اترے گا۔ ایک اور حدیث میں فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگ صرف قرآن مجید کو ہاتھ لگانے کا ادب کریں گے، ہاتھ نہ لگاؤ، قرآن کا ادب کرو، اونچی جگہ رکھو، ادب کرو، لیکن عمل کے میدان میں میرے قرآن سے کوئی نہیں پوچھے گا۔ تو مسلمان وہ ہے جس کی زندگی، جس کا ہر قول فعل، جس کی ہر حرکات و سکنات اللہ کے قرآن کے مطابق۔ ارشاد فرمایا مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جن لوگوں کو مسلمان بن کے مرنے کا شوق ہو اور یہ چاہتے ہو کہ مسلمان بن کے میری موت آئے، تو اسے چاہیے قل اطیعوا اللہ والرسول، میری اور میرے محبوب کی اطاعت کرے، جو ایسا نہیں کرے گا تباہ و برباد کر دیا جائے گا۔ مجھے تو میرے محبوب کی غلامی پسند ہے، ان کی ادائیں پسند ہے، ان کی تمام رات دن کی عبادت پسند ہے۔ ارے میرا محبوب کتنی عبادت کرے، راتوں کو پیروں پہ ورم آ جاتے ہیں قرآن کریم کی تلاوت کرتے کرتے، اوپر سے آواز آتی ہے یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ قلیلا او زد علیہ ورتل القرآن ترتیلا۔ اے کالی کملی اوڑھنے والے اٹھو، آدھی رات کو اٹھو، پہلی آخری رات میں اٹھو اور اٹھ کر میرے محبوب او کالی کملی والے تیری زبان ہو، میرا قرآن ہو، پہاڑ بھی سن کر پگھل جائے۔ آج ہمیں فرض نماز کی بھی توفیق نہیں، پچھلی رات کو کون اٹھے گا، کون ان باتوں کو سمجھے کہ پچھلی رات کو اٹھنے میں کتنا مزہ ہے۔ جن لوگوں کو یہ چکی پڑ جائے، پچھلی رات کی عادت پڑ جائے، نفلوں کی یہ چسکا پڑ جائے، خدا کی قسم دنیا کی کسی شے میں اتنی لذت نہیں جتنی کہ پچھلی رات کو اللہ اللہ کرنے میں مزہ آتا ہے۔ واقعات ہیں بزرگان دین، کئی بزرگوں نے بادشاہ چھوڑی اور فقیری اور درویشی اختیار کی، اس میں بڑا لطف ہے۔ وہ ایک جوہری کی دکان تھی، موتیوں کا کاروبار ہو رہا ہے، نوکر بے شمار ہے، کاروبار بہت بڑا ہے۔ ایک فقیر کھڑا ہوا دیکھ رہا تھا، سارا دن دکان کے سامنے تھا۔ دکاندار نے کئی مرتبہ خیرات بھیجی، فقیر نے واپس کر دی۔ شام کو جوہری خود کہنے لگا میں نے کئی مرتبہ خیرات دی، آپ نے قبول نہیں فرمائی۔ فرمایا کہ میں خیرات لینے والا فقیر نہیں، اور کہ میں تو تجھ سے یہ پوچھنے آیا ہوں تو اتنا مصروف ہے، اتنا مشغول ہے، تو مرے گا کیسے، تیری موت کیسے آئے گی؟ اور جواب میں وہ جوہری کہنے لگا او فقیر تو بتا تو کیسے مرے گا۔ بدلے میں جوہری فقیر کو کہنے لگا تو بتا تو کیسے مرے گا۔ دکاندار جوہری
دنیا میں میرے لیے دعا کرنے والا کوئی نہیں تو میں نے کبھی کسی کو ستایا بھی نہیں، مجھے بد دعاؤں سے یاد کرنے والا کوئی نہیں۔ تو ارشاد فرمایا ایسی موت مرو، اس حالت میں اللہ کی حضور میں جاؤ کہ گھر والوں کے سوا باقی لوگ یاد کریں۔ او لوگوں، سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہوئی، گھر والے نہیں روئے، مدینے کے یتیم روئے، مدینے کی بیوہ روئی، مدینے کے محتاج روئے۔ عمر فاروق کے بعد ہمارے سودے کون لایا کرے گا؟ کوہرام مچ گیا مدینے میں، اندھیرا چھا گیا مدینے میں، حضرت عمر کی رخصتی کا وقت آ گیا۔ کن حالات میں؟ اللہ اکبر! امام بن کر مصلی پہ کھڑے ہیں فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، فجر کی نماز پڑھانے لگے۔ اندھیرے میں نماز ہوا کرتی تھی، محراب میں دشمن چھپا کھڑا ہے، چھرا خنجر لیے ہوئے کھڑا ہے۔ سیدنا فاروق اعظم نماز پڑھا رہے ہیں، صحابہ نماز پڑھ رہے ہیں، اور سیدنا فاروق اعظم قرآن کی تلاوت فرما رہے ہیں۔ اس ظالم نے حضرت عمر کے پیٹ میں جگر مارا، جگر میں خنجر مارا، کئی زخم دے دیے۔ سیدنا فاروق اعظم بے ہوش ہو کر مصلی پہ گر پڑے۔ اور مسلمانوں، میری حالت بھی تم جیسی ہے، آج ہمیں مکھی نماز نہیں پڑھنے دیتی، مچھر نماز نہیں پڑھنے دیتا، بیوی بچوں کی مشغولیت نماز نہیں پڑھنے دیتی، ہمارا نماز میں دھیان بٹتا ہے، نماز میں خدا جانے کہاں کہاں کے خیالات آتے ہیں۔ ارے فاروق کی صحابی ساتھیوں کو دیکھو، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں کی نماز دیکھو، میرے آقا کے غلاموں کی نماز دیکھو، امیر المومنین مصلی پہ بے ہوش پڑا ہے، زخمی ہے، ایک صحابی نے بھی نماز کی نیت نہیں توڑی، بلکہ وہ دشمن باہر نکلنا چاہتا ہے، 13 صحابہ کو خنجر مار چکا، 13 صحابی کو زخمی کر دیا نکلنے کے لیے، لیکن کوئی بھی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا غلام اپنی نماز نہیں توڑتا۔ ارے مرنا منظور ہے، اللہ کے دربار میں جو کھڑا ہوا اس سے بھاگنا منظور نہیں۔ عجب نماز تھی صحابہ کی، اسی لیے تو وہ مسلمان تھے۔ ایک دن جنگل میں صحابہ کرام حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ساتھ ساتھ تشریف لے جا رہے ہیں، محمد کی فوج چل رہی ہے، اندازہ لگاؤ اس فوج کا کیا کہنا جن کے کمانڈر ان چیف سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم ہو۔ شام کے وقت فرمایا کون ہے جو آج ہماری پہرے داری کرے، کون ہے جو آج میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی لشکر کی پہرے داری کرے۔ 2 انصاری نوجوان کھڑے، انہوں نے کہا یا رسول اللہ ہم پہرا دیں۔ دونوں کی ڈیوٹی لگ گئی، آپس میں کہنے لگے بھی آدھی رات تو جاگی اور آدھی رات میں جاگوں گا۔ ایک سو گیا، جس کے جاگنے کا نمبر آیا اس نے کہا خامخواہ جاگنے سے کیا فائدہ، میں اللہ پاک کی حضور میں نماز کی نیت باندھ لوں، قرآن پاک کی تلاوت کروں، مجھے کچھ ملے گا، یوں ہی بیٹھنے سے کیا فائدہ۔ قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون۔ کیسی نماز پڑھتے تھے صحابی نے نیت باندھی ہے، قرآن کی تلاوت ہو رہی ہے، اتنا اللہ میاں سے ملا ہوا ہے، اللہ میاں سے معراج ہو رہا ہے، اللہ کی حضور میں اتنی بڑی حاضری ہے، دشمن کی طرف سے تیر آیا، نماز کی نیت باندھے باندھے کمر میں لگا، پیٹھ میں پیوست ہو گیا، دوسرا تیر آیا پشت میں پیوست ہو گیا، تیسرا تیر آیا کمر میں لگا، اسے کوئی پتہ نہیں، کھڑا ہوا قرآن کی تلاوت کر رہا ہے، سورہ کہف پڑھی جا رہی ہے، خون نکلا، خون بہ کر سوئے ہوئے ساتھی کے نیچے پہنچا۔ وہ جو ایک ساتھی سو رہا تھا اس کی آنکھ کھلی، شور میں جایا، رے نماز ختم کر
सलाम का जवाब न दिया। उसके सलाम का जवाब न देने पर सहाबी का दम निकल गया, रोया। साथियों से कहने लगा, ओ लोगों मुझे बताओ मेरे आका मुझसे नाराज क्यों हो गए, और अगर इस हालत में मेरी मौत आ गई, हुजूर मेरा जनाजा भी नहीं पढ़ाएंगे, लोगों मेरा कहाँ ठिकाना बनेगा। साहबा ने बताया, ये जो तूने सुर्ख रंग के कपड़े पहने हैं इस वजह से हुजूर नाराज हुए और सलाम का जवाब नहीं दिया। लगा अच्छा। घर गया, घर जाकर वो कपड़े उतारे, चूल्हे में आग जल रही थी, आग में झोंक दिए वो कपड़े, जला दिए। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने दूसरे कपड़े पहनकर आया तो सलाम किया तो जवाब मिला। ना हुजूर ने पूछा, ना इसने बताया। हम जैसा होता, असल तो मुकद्दर कहाँ कि तेरी आंख और काली कमली वाले का दीदार हो, कहाँ तुम्हारे मुकद्दर। अरे आज तुम्हें दुरूद पाक पढ़ना नसीब नहीं। कभी बादशाह पढ़ा करते थे, सुल्तान नूरुद्दीन जंगी रहमतुल्लाह अलैह बादशाह है अरब के, फलस्तीन, शाम, मिस्र में। हर जुमेरात को बादशाह वक्त 1000 दुरूद पाक पढ़े बगैर कभी सोता नहीं था, 1000 मरतबा। कभी बादशाह दुरूद पाक पढ़ा करते थे, और आज तुम मुलाजिमों और मजदूरों को हुजूर की ज़ात अक़दस पर दुरूद पढ़ने की तौफीक नहीं। बस तुम्हें जो लड़ाई मिली हुई है कि जी फलाना सलात नहीं पढ़ता, ओहो बहुत गुनाहगार आदमी है, सलात नहीं पढ़ता, कभी नहीं पढ़ता कि नमाज से पहले नहीं पढ़ता, और तू सारी उम्र में कभी नहीं पढ़ता, तू गुनाहगार नहीं। जामे तिरमिज़ी में हदीस मौजूद है, फरमाते हैं सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि हर उम्मती, जब कोई उम्मती मुझ पर दुरूद पाक पढ़ता है, फरिश्तों का एक गिरोह, फरिश्तों की एक जमात, फरिश्तों का एक तबका मुकर्रर है। फरमाया हुजूर ने, इधर उसके मुंह से दुरूद पाक निकलता है, 1 सेकंड से पहले मुझ पे मेरे रोजे में पहुंचा दिया जाता है, फौरन पहुंचा दिया जाता है। तो सहाबी ने हुजूर से ये नहीं कहा कि जी मैंने तो वो कपड़े उतार दिए हैं, जला दिए। एक दिन मदनी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद ही पूछ लिया, अरे उन सूरत कपड़ों को तुमने क्या किया? अर्ज किया, मेरे आका मैंने वो सारे कपड़े उसी वक्त चूल्हे में रख कर जला दिए। इश्क देखो सहाबा का। फरमाया हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जलाने ना थे, किसी को दे दिए होते, किसी माई के काम आ जाते, बहू बेटी के काम आ जाते, उनके लिए तो जायज थे। सहाबी का जवाब सुनो, और मैं भी सुनता हूँ और कहता हूँ, और हमें चाहिए कि नदामत के दरिया में डूब के मर जाए। सहाबी कहता है, ओ काली कमली वाले, ओ अल्लाह के महबूब, ओ मेरे आका, जिस चीज को आप देख कर नाराजगी का इजहार फरमाए, उसको दूसरी मर्तबा देखना मेरी आंखें गवारा नहीं करती। अगर मैं घर वालों में से किसी को दे देता तो देखने में तो आ ही जाते, हुजूर की नापसंदीदा शय मैं तो देखना भी गवारा नहीं करता। तो मदनी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबी ने नमाज की नींद बांधी हुई है, तीर लगे, लहू बहकर सहाबी के नीचे पहुंचा, उसने शोर किया तो सहाबी ने नमाज खत्म की। कहने लगा, सलाम फेरने के बाद अब मेरी कमर में मुझे दर्द महसूस होने लगा। अब मुझे पता चला है कि मेरी कमर में तीर लगे, काला खींच के निकाल दूं क्या? निकालने लगा, जिसको लगे हुए हैं कहने लगा, यार अब तो कुछ तकलीफ होती, और ऐसा करूं मैं दोबारा नियत बांधता हूं, मैं फिर कुरान मजीद की तिलावत शुरू करूंगा, मेरी जान का कीमा बना देना, मुझे पता न चलेगा। तीर निकालने सहाबी को पता भी न चलेगा। ऐसी नमाज पढ़ते थे सहाबा इकराम हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, जो उन्होंने सीखी।
فرمایا ان المسلمین والمسلمات، پہلا نمبر، پہلی نشانی، مسلمان بن کے مرو، نمازی حالت میں مرو، ایک نماز بھی قضا نہ ہونے پائے، بیماری میں، پریشانی میں۔ سیدنا فاروق اعظم کے مقتدی صحابہ کرام کی جماعت ہے، نماز کی نیت نہیں توڑتے۔ دوسرا صحابی آگے بڑھ کر امامت کر رہا ہے، نماز ختم ہوئی تب جا کر کے دشمن کو پکڑا۔ 3 دن تک کبھی ہوش آتا تھا، کبھی فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بے ہوش ہوتے تھے۔ ایک مرتبہ ہوش آیا تو اپنے بیٹے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو بلوایا اور فرمایا بیٹے میری ایک التجا ہے، میری ایک تمنا ہے، میری ایک آرزو ہے، اس کو پورا کرنے کے لیے آپ چلے جائیں۔ ابا جی جو فرماؤ گے میں جان لڑا دوں گا، آپ حکم دیں، جو میرے کرنے کا ہوگا میں اس سے گریز نہ کروں گا۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کئی جگہ زخم آئے ہوئے ہیں، خنجر لگے ہیں، حالت اچھی نہیں ہے، بے ہوشی ہو کے جاتی ہے، لہو بہ رہا ہے۔ فرمانے لگے او میرے بیٹے کام یہ کرنا ہے، ایک وصیت میری سن نور نظر، پورا کرنا تو میرے پسر۔ او میرے بیٹے میری ایک وصیت سن لے، میری ایک آخری بات سن لے، او میرے لخت جگر، او میرے نور نظر، او میرے فضل فرزندی، میری اس بات کو پورا کرنا۔ میں تم سے ایک بات کہنے لگا ہوں، او میرے جگر کے ٹکڑے، میری ایک بات، عمر تمہیں آخر سلام۔ او میرے بیٹے ام المومنین سیدہ طیبہ طاہرہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دروازے پہ جاؤ، جا کے میرا سلام کہنا، اور میرے بیٹے ام المومنین سے جا کے میرے لیے ایک بھیک مانگ لاؤ، ایک خیرات مانگو، اللہ کے نام پہ بھیک مانگو۔ اگر مل گئی تو مزے آ جائیں گے، اور اگر نہ ملی تو بہرحال جنت البقیع میں دفن ہونے کے لیے تو جگہ مل جائے گی، پر مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے دوری ہو جائے گی۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حجرہ ہے، رحمتی دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم مرض الموت میں مبتلا ہے، آپ کا آخری مرض ہے، جب وقت بالکل قریب ہے، سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہماری ماؤں کو، ازواج مطہرات کو جمع کر کے ارشاد فرمایا، او ام سلمہ، اے ام حبیبہ، اے زینب، اے سودا، اے فلانی، تمام کو بلا کے فرمایا تم اگر بخوشی اجازت دو میں اپنی بیماری کے دل عائشہ صدیقہ کے حجرے میں گزار لوں۔ وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی، اللہ کی پاک پیغمبر کی زبان سے کوئی لفظ نہیں نکلتا جب تک اللہ پاک کا حکم نہ ہو۔ ارے حضور اجازت لے رہے ہیں، اصل میں مطلب یہ ہے حجرہ عائشہ کو گنبد خضرا بنانا مقصود ہے۔ حجرہ عائشہ کی اجازت مل گئی، رحمتی تو عالم صلی اللہ علیہ وسلم حجرہ عائشہ میں قیام پذیر ہے۔ اللہ میاں کو اس حجرے پہ اتنا پیار آیا جہاں پر ہزاروں مرتبہ جبریل امین تشریف لائے، جہاں پہ اللہ کا قرآن نازل ہوتا تھا۔ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تجھے کروڑوں مبارک ہو، تیری کوٹھڑی کا کتنا اونچا مقام ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حجرے میں حضور دفن ہوئے، وہیں قبر مبارک بنی اور گنبد خضرا بن گیا۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا آخری وقت آیا تو وصیت فرمائی، او لوگو میرا جنازہ اٹھا کر مدنی کریم کے دربار میں لے جانا اور بلند آواز سے کہنا، او اللہ کے پاک پیغمبر یہ صدیق ہے، اگر اجازت ہو تو تمہارے قریب دفن کر دے۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جنازہ
کھل گیا اور اندر سے آواز آئی دیر نہ کرو حبیب سے حبیب کو ملا دو. اللہ اکبر. ایک تیسری قبر کی جگہ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو مانگ رہے ہیں عائشہ صدیقہ نے اپنے لیے رکھی ہے. میرا پیارا شوہر موجود ہے, میرا ابا موجود ہے, میں بھی اس حجرے میں دفن ہو جاؤں گی, نبی کے قدموں میں جگہ مل جائے گی, نبی کے قدم ہوں گے, میرا سر ہوگا, میری سعادت بنے گی, خوش بختی بنے گی. تو جہان میں اللہ نے مجھے 4 چاند لگائے, پھر بھی اللہ پاک مجھے ان اکرما اپنی عطایات سے نواز دے گا. فاروق اعظم وہی مانگ رہے ہیں میرے بیٹے جاؤ اور جا کے عائشہ صدیقہ سے بھیک مانگ کے آؤ. سبحان اللہ سبحان اللہ. اے میرے بیٹے حضرت عائشہ کو جا کے میرا آخری سلام کہو اور یہ کہو ہے چھپائے منہ کفن میں آج عمر اور سوالی آپ سے ہے سر بسر. وہ فاروق اعظم جو زمین پہ کوڑا مارے زلزلے کے وقت میں زمین ساکن ہو گئی. حضور فرماتے ہیں جس راہ سے عمر گزر جائے شیطان اس راہ سے نہیں گزر سکتا. آج اس عمر کا آخری وقت ہے جس کو آقا دو عالم نے اللہ میاں کے حضور میں دامن پھیلا کے چولی پھیلا کے مانگ کے لیا تھا. فرماتے ہیں میرے بیٹے جاؤ اجازت مانگو عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اور جا کر کے یوں کہنا کہ عائشہ وہ قبر مبارک کی جو جگہ تم نے اپنے لیے رکھی ہے اس کو بس لائی اجازت دیجیے تاکہ قدموں میں نبی کے جا بچھے. عائشہ صدیقہ تیرا اللہ بھلا کرے گا, میں نے بہت بڑی بھیک مانگی ہے, اللہ میاں تیرا تجھے اس کی جزائے خیر دے گا. عمر فاروق کا آخری وقت ہے تجھ سے بھیک مانگ رہے ہیں. سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے ارے نہ کوئی اور نبی آ سکتا ہے, نہ کوئی پیغمبر آ سکتا ہے, نہ گنبد خضرا بن سکتا ہے, نہ مجھے قبر کی ایسی جگہ مل سکتی ہے. اور کوئی مانگتا تو میں نہ دیتی, میرے محبوب نے جس کو اللہ میاں سے مانگ کے لیا ہو عمر فاروق کو جواب دیتے ہوئے شرم آتی ہے. ایسی چیز کا صدقہ بڑا مشکل ہے. آج تم اگر مسجد میں 2 روپے ڈالتے ہو اللہ کی ذات سے امید رکھتے ہو اللہ پاک کاروبار میں برکت دیں گے, اور اگر آج کسی محتاج کو کھلاتے ہو, کسی نام پر اللہ کے نام پہ صدقہ کرتے ہو, تمہیں امید ہے اللہ پاک اور برکت عطا فرمائیں گے. ایک کا بدلہ 10 سے دیں گے, 70 سے دیں گے, 700 تک عطا فرمائیں گے. اللہ میاں قادر ہے, جتنا وہ چاہے دے, جتنا خلوص دیتا ہے اتنا ہی دیتا ہے. لیکن عائشہ صدیقہ جانتی ہے نہ اور نبی آئے, نہ گنبد خضرا بنے, نہ مجھے قبر کی جگہ ملے, ملی نہیں سکتی. کیوں؟ وہ جگہ بڑی اونچی ہے. کہتی ہے جب مسجد نبوی کے مینار نظر آئے, اللہ کی رحمت کے آثار نظر آئے, الفاظ ہو بیاں کیسے, منظر ہو بیاں کیسے, الفاظ نہیں ملتے. اللہ میاں سب کو نصیب کرے. جاؤ ہر میں
لے کر حضرت عبداللہ آئے. صحابی کہتا ہے فاروق اعظم او عبداللہ جب تک مجھے اٹھا کے نہ بٹھاؤ مجھے جواب نہ سنانا. اماں کا جواب لیتے لیتے سننا بے ادبی ہے, بے ادبی ہو جائے گی. مجھے اٹھا کے بٹھاؤ. فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کو اٹھا کے بٹھایا اور جواب سنایا. اے خوف خدا ہو تو ایسا ہو. سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. فرمانے لگے الحمدللہ اللہ نے نبی کے قدموں میں جگہ عطا فرما دی. پر اے لوگوں میرے جب میرا دم نکل جائے میری روح پرواز کر جائے جب مجھے غسل دے چکو کفن پہنا چکو میرے جنازے کو اٹھا کر پھر عائشہ صدیقہ کے دروازے پہ لے جانا پھر اجازت مانگنا. کئی دنیا کے لوگ یہ نہ کہیں جواب کیسے دیتے تھی فاروق اعظم کی حکومت تھی. میرے جنازے کو لے کے جانا عائشہ صدیقہ کے دروازے پہ اور پھر پوچھنا اجازت مانگنا. نہ میری حکومت ہو نہ میرا دبدبا ہو نہ میرا اقتدار ہو. اس وقت اگر حضرت عائشہ پھر دوبارہ اجازت دے دیں تو مجھے گنبد خضرا میں دفن کر دینا اور اگر اجازت نہ دے تو جنت البقیع میں دفن کر دینا. کتنی اچھی جگہ کے لیے بھی کتنا احتیاط ہے. ہمارے یہاں تو جمعے کے دن لوگ کچھ کمانے آتے ہیں بعض ساتھی کچھ کھو کے چلے جاتے ہیں. سلام پھیرا اور پرواہ نہیں کہ میں نمازی کے آگے سے گزر رہا ہوں. صحابہ کہتے ہیں اگر ہمیں اس بات کا پتہ چل جائے کہ نمازی کے آگے گزرنے میں کتنا بڑا عذاب ہے ہم 40 برس تک کھڑے رہے اور نمازی کے آگے سے نہ گزرے. آج لوگ پرواہ نہیں کرتے. سنتیں پڑھی جا رہی ہیں اور پڑھنے والوں کو بھی خیال چاہیے کہ وہ آگے ہو کر کے پڑھتے رہے. یہاں پر فاروق اعظم کو قبر کے بارے میں کتنا فکر ہے اور اللہ کے پاک پیغمبر کے گنبد خضرا میں دفن ہونے کا شوق ضرور ہے, شوق ہے, لیکن دنیا کی کسی بات کو سننا گوارا نہیں کرتے. فرمایا جب میں مردہ بن جاؤں مجھے اس دروازے پہ لے جانا. چنانچہ فاروق اعظم کا جنازہ اٹھا کر لے جایا گیا اور عائشہ صدیقہ سے پھر اجازت مانگی گئی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. جب انہوں نے اجازت دے دی تو عائشہ صدیقہ کے حجرے میں فاروق اعظم کو بھی حضور کے بغل میں دفن کر دیا. تقویٰ دیکھو. عائشہ صدیقہ سے کسی نے پوچھا عائشہ پہلے تو حجرے میں روز جایا کرتی تھی اب تو مدت ہو گئے گنبد خضرا میں جاتی ہی نہیں. جواب سنو اور گھر میں جا کر عورتوں کو سناؤ. فرمانے لگی پہلے صرف میرا ابا تھا میرے خامن تھے اس لیے چلی جایا کرتی تھی. اب غیر محرم فاروق اعظم آ کے دفن ہو گئے. بڑی غیرت والا صحابی ہے. اب مجھے قبرستان میں جاتے ہوئے شرم آتی ہے. عائشہ صدیقہ اپنے حجرے میں نہیں جاتی فاروق اعظم کے دفن کے بعد. اور پاکستانی مسلمان اور مومنات ہو کچاوے لدے ہوئے ہیں, موٹریں بھری ہوئی ہیں, سرخی پاؤڈر کیا ہوا ہے, پیر دی جاتے مہنگی پہ یہ سلام بھرن واسطے. اب تھی ولدی ہی نہیں. اب تھی جیڑی سلام بھرن ویندی ہے نا اٹھائیں گم تھی ویندی واپس یہ ہو جا سلام بھریں گے پکا سلام. میلہ تماشا تھیٹر سینما بدماشی اور نام اللہ والے اس کا میلہ ہے. شاہ رخ عالم رحمہ اللہ کے میلے تے جاتے پے ہیں. شاہ بہاول زکریا ملتانی رحمۃ اللہ علیہ کے میلے تے جاتے پے ہیں. سخی سرور کا میلہ او پان بچہ ڈور ٹپڑے اور پوچھو نا تم کون ہو مسلمین کی جماعت ہے. مسلمان یوں کرتا ہے. مسلمان اتنا بے غیرت اور اتنا بے حیا ہوتا ہے کہ اپنی بیوی کو لوگوں کے سامنے نچاتا پھرے. ایسا قبروں میں نہیں جاتی. تمہاری ماں کہتی ہے کہ عمر آ کے دفن ہو گئے لہذا میں اب قبرستان میں نہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کو قبرستان میں جانے سے منع فرمایا. لیکن صاحب ہمارے یہاں تو جانا پڑے گا. بتا جو دیا کسی نے
दरवाजे को चाट रहे हैं, चूम रहे हैं। कभी मस्जिद की चौखट को भी चाटा, कभी अल्लाह के दरबार में भी आके खड़े हुए। नहीं, जरूरत ही नहीं इस बात की। 5 वक्त बराबर। तो फरमाया इन्नल मुस्लिमीन वल मुस्लिमात, अपने अंदर 10 निशानियां पैदा करो, मुसलमान बनो, मर्द और मुसलमान बने औरतें। मरने से पहले पहले जब मुसलमान बन जाओगे फिर मजा। अरे मरना तो वो मजेदार है। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कितना मुबारक है वो मरना। 500 फरिश्तों का जथा, 500 फरिश्तों का मजमा उस रूह का खड़ा होकर इस्तकबाल करता है। 500 फरिश्ते उसकी रूह का इंतजार करते हैं, अब ये निकलेगी। कौन? वो रूह, वो आदमी जिसने शिर्क न किया हो, जिसने बिदअत कभी न की हो। सैयदना नूह अलैहिस्सलाम ने अपने बेटे को फरमाया मेरे बेटे 4 चीजों का तुझे हुक्म देता हूं, 2 किया कर और 2 ना किया कर, कामयाब हो जाए। सबसे पहले फरमाया मेरे बेटे ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, ये हमारे ज़माने का कलमा है। और उनका था ला इलाहा इल्लल्लाह नूह नजीउल्लाह, और मेरे बेटे ला इलाहा इल्लल्लाह पर, अल्लाह पर यकीन कर, उसके सिवा कोई नहीं, माबूद कोई नहीं, परस्तिश के काबिल कोई नहीं, पूजा के काबिल कोई नहीं, इबादत के काबिल कोई नहीं, बेटा देने वाला कोई नहीं, माल देने वाला कोई नहीं, बादशाह देने वाला उसके सिवा कोई नहीं। कौन है जो उसके सिवा इतना बड़ा काम करे? क्या आदमी एक और कभी उसको तख्ते शहंशाही पे बिठा दे और कभी फांसी के तख्ते पे खड़ा कर, बड़ा बेनियाज कौन कर सकता है उसकी जात के? शाम को शहंशाह, सुबह को उठे तो टुकड़ों का मोहताज वकील। अल्लाह सैयदना नूह अलैहिस्सलाम ने फरमाया एक तो पढ़ा कर ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाह के सिवा महबूद कोई नहीं, और दूसरा पढ़ा कर सुभानअल्लाह व बिहम्दिही, अल्लाह की तारीफ किया कर। और फरमाया 2 काम ना करने क्या हो मेरे बेटे, एक शिर्क ना किया कर, एक तकब्बुर ना किया कर। ये दोनों बीमारी जो है बड़ी मुहलिक है। शिर्क से आदमी तौबा नहीं करता, इसलिए कि उसे अच्छा जान के करता है, इबादत समझ के करता है। और इसी तरह से तकब्बुर बुरी से, माल का तकब्बुर, चांद का तकब्बुर, जमाल का तकब्बुर, खूबसूरती और हुस्न का तकब्बुर, अपने इल्म और इबादत का गुरूर, सारी चीजें हराम। बल्कि अल्लाह पाक के सामने अपने आप को जलील करा। यूं सोचा करो ये जितने बंदे जुमे में आए हुए हैं और मुझसे बड़ा इनमें कोई भी गुनाहगार है। फजील बिन अयाज रहीमहुल्लाह अरफात में कई लाख का मजमा है, हाथ उठाकर दुआ मांग रहे हैं और रो रहे हैं, ए अल्लाह इन कई लाख आदमियों को मेरे गुनाहों की नहूसत की वजह से महरूम ना कर दे। मुझसे बड़ा इस सारे मजमे में कोई गुनाहगार नहीं। फजील बिन अयाज की दाढ़ें निकल गई, अरफात में रो। और जिस बुजुर्ग को देखा वही कहता है कि मेरे गुनाहों की शामत है, मेरी वजह से अज़ाब आ रहा है। हमारे यहाँ ये मामला है, हम दूसरों कहते तेरी वजह से अज़ाब आया, तेरी वजह से दुख आया, तेरी वजह से परेशानी आई, वो कहते थे मेरी वजह से। बस ये फर्क है अल्लाह वालों में और तो तकब्बुर बुरी है, शिर्क बहुत बड़ी लानत है, बिदअत एक मुस्तकिल तबाहकारी है। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत की गुलामी और हुजूर की गुलामी बहुत बड़ी दौलत है। इसलिए फरमाया इन्नल मुस्लिमीन वल मुस्लिमात, और मेरे बंदो मरने से पहले मुसलमान बन के, ताकि इधर जनाजा उठे उधर तेरी रूह को लेने के लिए 500 फरिश्तों की जमात चले, फिर तो है मजा। और अबादाए कीलत खुलिल जन्नह, इसको जन्नत में दाखिल कर दो। और वो खुद भी कहे क़ाल या लैता कौमी यालमून बिमा गफ़र ली रब्बी वजालनी मिनल मुकरमीन। खुद मरने वाला कहता है मुबारक हो लोगों, मैं इज्जत वाला बन गया, अल्लाह के दीन के लिए मैंने मार खाई, मैं इज्जत वाला हो के दुनिया से कहा।
किसी से पूछने की और किसी से कहने की कोई हाजत नहीं। खुद ब खुद अपने अंदर गौर करो, आया मैं मुसलमान हूँ कि नहीं, मुसलमानों वाली निशानियां मुझ में पाई जाती है कि नहीं। अगर पाई जाए तो कामयाब ही कामयाब है, और अगर नहीं पाई जाती तो तबाही तबाही है, यहाँ भी और वहाँ भी। अल्लाह पाक मुझे और आप सबको मरने से पहले सच्चा मुसलमान पक्का दीनदार बनाए। दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आपको ये बयान पसंद आया होगा। अगर बयान पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह।